حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دولت ہونے سے آدمی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور دولت کے نہ ہونے سے لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ ہم دوسروں کی حماقت پر ہنستے ہیں، جب لوگ ہم پر ہنستے ہیں تو برا مان جاتے ہیں۔ جس کے پاس صحت ہے اس کی امیدیں بھی زندہ ہیں، اور جس کے پاس امید ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ ہمیں امید اور توقعات میں فرق کو ضرور سمجھ لینا چاہیے۔ حقیقی مفلس وہی ہے جس کی امیدیں بھی مر جائیں۔ جو بندہ آنے والے وقت کا صحیح ادراک نہ کر سکے وہ مدبر نہیں ہو سکتا۔ کوتاہی کا نتیجہ شرمندگی اور دور اندیشی کا پھل سلامتی ہے۔ بیکاری انسان کی صلاحیتوں کو زنگ آلود کر دیتی ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے کبھی دکھ نہ پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی ماں سے محبت کرے۔ ماں کو کبھی نہ ستاؤ۔ دنیا کا سب سے بڑا گناہ یہی ہے۔ وہ ہستی جس نے ہمیں زندہ رہنے اور آزادی سے زندگی گزارنے کا سبق دیا وہ ہماری ماں ہے۔ اپنی جان سے اپنی جان کے لیے کچھ کما لے، اپنے آج کے دن سے کل کے لیے توشہ بنا لے۔ زمانے کی صلح کو غنیمت سمجھ اور فرصت کے وقت کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تمام خرابیوں سے محفوظ اور سلامت رکھتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کے ساتھ اپنی مرغوب چیزیں حاصل کرنے میں سہل کرتا ہے وہ اسے ایسی چیزوں کی تکلیف دیتا ہے جن سے اسے نفرت ہوتی ہے۔ ہر ایک طلبگار کو کامیابی حاصل ہونا ضروری نہیں۔ بعض اوقات انسان اپنی کوشش میں محروم رہتا ہے اور اسی سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت اور انسان کا ضعف و عجز معلوم ہوتا ہے۔ تمہارا وہ دوست جو مشکل میں کام نہ آ سکے اس سے بچو، کیونکہ وہ دوست نہیں، وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کی دولت زبان ذاکر، دل شاکر اور زن فرما بردار ہے۔ تکلیف بڑھ جائے تو یہ محبت میں کمی کا باعث بن جاتا ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھنا جہالت ہے۔ ہر شخص کو اپنے آپ سے بہتر سمجھو۔ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے۔ جس نے عورت کو دیکھے بغیر اس سے نکاح کیا اس کا انجام پریشانی اور غم ہے۔ جب کوئی صاحب عقل و ہوش کسی کا مال ضائع کرتا ہے تو یہ بہت بڑا ظلم اور گناہ ہے۔ اگر انسان کی عمر 100 سال کی ہو اور روئے زمین کی ساری سلطنتیں یعنی مشرق سے مغرب اسے دے دیا جائے اور کوئی اس کا مخالف بھی نہ ہو تو آخرت کی دولت کے مقابلے میں اس کی کچھ حیثیت نہ ہوگی۔ آدمی کی صداقت اس کی مروت کے موافق اور اس کی صیانت اس کی دیانت کے مطابق ہوتی ہے۔ جو شخص دشمنوں سے صلح رکھتا ہے وہ مراد کو پا لیتا ہے، اور جو شخص آخرت کے لیے کام کرتا ہے وہ سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ داناؤں کی صحبت اختیار کر، بردبار لوگوں کی مجلس میں بیٹھ، دنیا سے اعراض کر تاکہ جنت المادی میں آرام اور سکونت پائے۔ جس شخص پر بدزبانی غالب ہوتی ہے وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ صلح نہیں رکھتا۔ لوگوں کے ساتھ مدارت اور صلح رکھ، ان کی بائی بندی سے نفع اٹھا اور کشادہ پیشانی سے ان سے ملاقات کر کہ ان کا کینہ اور بغض دور ہو جائے۔ برداشت عقلمند آدمی کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ جاہل کی باتیں سننے کے وقت کرتا ہے۔ صبر بہت اچھی چیز ہے۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ صبر کے سوا اس دروازے کی اور کوئی چابی نہیں ہے۔ سچائی میں اگرچہ خوف ہے مگر باعث نجات ہے، اور جھوٹ میں گو اطمینان ہے مگر موجب ہلاکت ہے۔ سب سے بلیغ اور مؤثر واعظ یہ ہے کہ انسان قبرستان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔
جس کی طبیعت میں غصہ زیادہ ہو وہ اکثر غم اور مصیبت میں مبتلا رہتا ہے۔ غصہ کند ذہن آدمی کی ایک بڑی پناہ ہے، لیکن یہ پناہ ہمیشہ اسے لاچار بنائے رکھتی ہے۔ رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھنے والا وہ شخص ہے جو ان رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھے جو اس سے کنارہ کشی کریں۔ صلح رحمی نہایت اچھی خصلت ہے، نیز وہ آدمی کی ترقی کا باعث اور موجب زیادت نعمت ہے۔ آدمی کی سعادت یہ ہے کہ ملائکہ کی صفت حاصل کرے، کیونکہ وہ ان کے جوہر سے بنا ہے اور اس عالم میں پردیسی کی طرح آیا ہے، اور اس کا اصل ٹھکانہ فرشتوں کا مقام ہے۔ جو شخص اپنا مال تکلف سے دیتا ہے اس کو سخی نہیں کہتے، بلکہ سخی وہ ہے کہ مال کا دینا اس پر گرا نہ ہو۔ بے شک انسان تو جان لے کہ جانوروں کی تمام ہمت یہ ہے کہ اپنا پیٹ بھر لیں، اور درندوں کی یہ کوشش ہے کہ وہ جانوروں پر حملہ کریں، بس تو ان اوصاف کو مت اپنا۔ یتیموں اور بیواؤں پر ظلم کرنے سے طرح طرح کے عذاب نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں۔ اپنے اندر یہ 5 صفات پیدا کر لو: اصلاح احوال، فکر عاقبت، اجتناب رذائل، طلب فضائل اور حلم۔ تصوف کے کپڑے پہننا اس کے لیے زیبا ہے جو تارک دنیا اور عاشق الہی ہو۔ رضا یہ ہے کہ انسان اطاعت الہی سے ایک قدم بھی باہر نہ رکھے۔ محنت سے جسم تندرست و دماغ صاف، دل فیاض اور جیب بری رہتی ہے۔ محنت کرو تمہاری زندگی پھولوں کی طرح رنگین اور شہد کی طرح میٹھی ہو جائے گی۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو سورج کو دیکھتے ہی یہ کلمات 81 مرتبہ پڑھ لیں: یا دائمو یا حیو، یا فردو یا وطرو، یا قدیمو یا احدو یا صمد، صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد۔ پہلے ہی دن 30 لاکھ مل جائیں گے، یعنی بہت جلد دولت حاصل ہو جائے گی۔ اس عمل کا معمول بنا لے، کبھی ہاتھ خالی نہ رہے گا۔ یقین نہیں تو آزما لو۔ نیک عمل سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اور عمل بد سے اس میں ظلمت اور تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ اعمال کی اصل اعضائے رئیسہ ہے۔ محبت میں کتنا لطف ہے، یہ دل میں ہلکا ہلکا سا درد پیدا کر دیتی ہے، اور انسان اس درد سے لطف اٹھانے کے لیے جھونکوں کو بھی قریب نہیں بھٹکنے دیتا۔ خوشی ہے اس بندے کے لیے جس کا اندر پاک اور ظاہر اچھا ہے، اور لوگوں سے اپنے شکر کو دور رکھے۔